لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنی ہی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے ان لوگوں کو حرم کے اندر رہنے کے لیے جگہ عطا نہیں کی، ایسا حرم کہ جو اتنا پرامن ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، رزقا من لدنا، اور یہ خاص ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ ما قبل آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے برحق ہونے کے دلائل کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے برحق ہونے کی ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مکہ کے اندر رہنے والے وہ لوگ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی نہیں مانتے تھے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، انہوں نے بھی ایک موقع پر آ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی ہے، لیکن ہمارے اسلام لانے میں رکاوٹ وہ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ دوسرے جو کافر لوگ ہیں، اہل عرب ہیں، یہ اپنی ہی زمین سے ہمیں نکال دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیوں قبول کیا۔ حالانکہ یہ بھی ان کی ویسے بات تھی، لیکن بہرحال ان کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے سچ کا اقرار کروایا ہے کہ آپ بھی سچے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن بھی سچی، لیکن ہم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اگر ہم اسلام کو قبول کریں گے تو اہل عرب اور دوسرے جو کافر مشرک ہیں وہ ہمیں اپنی ہی زمین سے نکال باہر پھینکیں گے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے 3 جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا جواب تو اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے ان لوگوں کو حرم کے اندر نہیں رکھا؟ کیا یہ لوگ آج بھی کافر ہونے کے باوجود حرم کے اندر نہیں رہتے؟ اور حرم ایک ایسی جگہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، قتل و غارت سے اس کو بچایا کرتے تھے، کسی بھی طرح کا جھگڑا اور فساد حرم کے اندر وہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ حرم کا تقدس زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، تو ہم نے تو ان کے کفر کے باوجود ان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ جہاں پر کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو جب یہ ایمان لے آئیں گے تو کیا ایمان لے آنے کے بعد ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کفر میں ان کی حفاظت کرے ہوئے ہیں، تو کیا جب یہ ایمان قبول کر لیں گے تو ایمان قبول کر لینے کے بعد ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے؟ یہ ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ ہر قسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، حالانکہ کوئی پھل بھی وہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر قسم کا پھل ملتا ہے۔ یہ اس جگہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھلوں کی توجہ اس کی طرف کر دی۔ فرمایا رزقا من لدنا، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں، ہر قسم کے ان کے کھانے پینے کی پریشانی کو ہم نے دور کر دیا، اور یہ خاص ہماری طرف سے رزق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی کو تباہ و برباد کیا ہے
تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے کبھی کسی کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ گزشتہ امتوں کے جتنے بھی واقعات ہیں آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو فرمایا کہ دوسرا جواب کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ایمان لاؤ گے دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دوں گا، اور اگر نافرمانی پر ڈٹے رہے تو جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کیا ہے تو تمہیں بھی دنیا کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ اور تیسرا جواب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، کہ اگر دنیا کے اندر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دی جائے، کوئی ایذا پہنچا دی جائے، تو یہ دنیا کی تکلیف کون سی تکلیف ہے؟ کل کو آخرت کے دن ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے جو تمہیں انعامات ملیں گے جنت کی شکل میں، جنت کے انعامات کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اللہ کی دیدار کی صورت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر حوض کوثر پر جام کی صورت میں، تو یہ دنیا کی تکالیف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایمان کی خاطر تھوڑی بہت تکلیف تمہیں برداشت کرنی پڑ جائے تو کر لو، کل کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ یہی تین جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے پیچھے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ وہ اپنی معیشت پر اترانے لگی تھی، انہوں نے نافرمانی کی، متکبر بنی، تب اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ان جگہوں کو کسی نے بھی آباد نہیں کیا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا عرصہ۔ فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ نے ایک قانون بیان فرما دیا کہ ہم کسی کو تباہ و برباد کب کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ کسی بستی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتے، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرکزی مقام میں کوئی اپنا رسول بھیجیں، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا واہلھا ظالمون، مگر یہ کہ وہاں کے لوگ ظالم بن جائیں۔ جب کوئی ظالم بنتا ہے، نافرمان بنتا ہے، تب اللہ ہلاک فرماتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے۔ وما اوتیتم من شیء، اور دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و نفع ہے، وزینتہا، اور یہ دنیا کی زینت ہے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس موجود ہے، خیر، وہ بہت بہترین ہے، وابقا، اور پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں فرق نہیں سمجھتے؟ اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ بھی جائے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، تو اس کو برداشت کر لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔